إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت یہ ہے کہ ایک انسان کو دین کی صحیح سمجھ نصیب ہو، اس لیے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے دو بڑی اعلیٰ صلاحیتیں دی ہیں۔ ایک علم کی صلاحیت، علم کے سمجھنے، علم کے یاد رکھنے، اس میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت، اور دوسرے اس کو صلاحیت دی ہے عمل کی صلاحیت، کہ وہ اپنی معلومات کو معمولات میں تبدیل کر دے۔ جو اس کے دل میں بات ہے وہ زبان سے بولے، یا جو اس نے ارادہ کیا ہے عملی سطح پر اس چیز کو کر گزرے، اس کو حاصل کرے۔ انسان کی نجات، اس کی کامیابی، اس کی سعادت، اس کی فلاح، ان تمام چیزوں کا مدار ان دو صلاحیتوں کے صحیح استعمال پر ہے، کہ ایک انسان اپنی معلومات کو صحیح کر لے، اور دوسرے یہ کہ انسان اپنے معمولات کو صحیح کر لے۔ یہ دو چیزیں اگر صحیح ہو جائیں تو انسان کی داخلی اور خارجی زندگی صحیح ہو جاتی ہے، اس کا باطن بھی صحیح ہو جاتا ہے اور اس کا ظاہر بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ لہٰذا باہر کی زندگی کے یا ظاہری زندگی کے سدھرنے کا اور بلکہ پوری زندگی کے سنورنے کا مدار انسان کی داخلی زندگی پر ہے۔ وہ اندر کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کی معلومات کیسی ہے۔ اس لیے کہ باہر انسان جو بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ قول کی سطح پر ہو یا عمل کی سطح پر ہو، ان چیزوں کا پہلے دل میں ارادہ ہوتا ہے، اس کی پہلے نیت ہوتی ہے، اس کے بعد عمل آتا ہے۔ اور نیت انسان ان چیزوں کی کرتا ہے جن کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے، جن کی رغبت اس کے دل میں ہوتی ہے، جس کو وہ کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ جو ارادہ ہے، یہ جو نیت ہے، انسان کی معلومات پر مبنی ہوتی ہے۔ ورنہ اگر انسان جہالت میں بعض اوقات ایک غلط چیز کو صحیح سمجھ لے تو اس کی رغبت کرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھے، اور اس تمییز کے بعد، اس تفریق کے بعد، اس صحیح معرفت کے بعد اپنی ساری کوششوں کو اور صلاحیتوں کو اس صحیح کے حصول میں اور اس غلط سے بچنے میں لگا دے۔ انسان کی کامیابی کا مدار انہی دو چیزوں پر ہے، صحیح اور غلط کی صحیح معرفت، اس میں فرق اور تفریق اور تمییز، اور دوسری یہ کہ اپنی صلاحیتوں کا خرچ کرنا خیر کے حصول میں، صحیح کے حصول میں اور غلط سے بچنے میں۔ یہ دو چیز اگر آدمی کر لے تو یہ انسان، یہ آدمی کامیاب ہے۔ لہٰذا اس ساری بات کا مدار اس چیز پر ہے کہ انسان کی سمجھ کیسی ہے، اس کی معرفت ناقص تو نہیں ہے، اس نے جن چیزوں کو سمجھا ہے کہیں غلط تو نہیں سمجھا۔ لہٰذا علم کا صحیح ہونا اور علم میں انسان کا فہم صحیح ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ پچھلے دروس میں ہم نے علم کے بہت سارے آداب دیکھے، طالب علم کے لیے بہت ساری نصیحتیں، ہدایات ہم نے دیکھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے جاری کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ مزید اور کچھ چیزیں دیکھیں گے، جن میں باب نمبر 16 تفقہ کا اہتمام۔ تفقہ کس کو کہتے ہیں؟ دین کی گہری سمجھ کو تفقہ کہتے ہیں۔ دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا، سطحی معلومات پر فیصلوں کا مدار نہیں رکھنا، عمل کے لیے بنیاد ایسی معلومات کو نہیں بنانا جس کو آدمی ٹھیک طور سے سمجھا نہیں ہے۔
نہ صرف دین کے معاملے میں بلکہ دنیا کے معاملے میں بھی ایسا کرنا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ بیماری کے علاج کا معاملہ ہو، دواؤں کا استعمال، یا اسی طرح سے کسی مشین کو چلانا ہو یا گاڑی چلانا ہو۔ اگر ایک انسان صحیح طور پر اس کی حقیقت کو نہ جانے، تفصیلات اس کے سامنے نہ ہوں، تو ایسا انسان نقصان، خسارے بلکہ ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن دین کا معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے۔ ایک آدمی اگر گاڑی چلانا ٹھیک سے نہ جانتا ہو یا علاج کرنا ٹھیک سے نہ جانتا ہو، بہت ممکن ہے دنیا کی ہلاکت اس کی ہوگی، مر جائے گا۔ لیکن اگر دین کے معاملے میں اگر باطل کو حق سمجھ لے تو ایسا انسان دنیا میں بھی اللہ کے عذاب کا حقدار ہو سکتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب تو ہے ہی ہے۔ تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انسان دین کے عقائد ہوں، احکام ہوں، عبادات، معاملات اور اس طرح کی جتنے معاملات ہیں، ان کے تعلق سے انسان دین کا گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرے۔ کچھ اٹھا کے ادھر سے پڑھ لیا، بس اس کو سمجھ لیا کہ کافی ہے، نہیں، بلکہ ایک آدمی کو چاہیے کہ بنیاد کے ساتھ دین کو سیکھے، باریکی کے ساتھ دین کو سیکھے، گہرائی کے ساتھ دین کو سیکھے۔ اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بات ہم کو ملتی ہے کہ انسان بھلائی میں ہوتا ہے جب اس کے پاس دین کی گہری سمجھ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یورد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 71 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1037۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو دین کی گہری سمجھ کا ملنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے، گویا کہ اللہ کی طرف سے دنیاوی انعام ہوتا ہے۔ ایک انسان کو دین کی گہری سمجھ کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو دی جاتی ہے، اور یہی وہ نعمت ہے جس پر انسان کی دنیاوی فلاح کے ساتھ ساتھ اخروی نجات کا بھی مدار ہے۔ وہ ساری نعمتیں جو آخرت میں ملنے والی ہیں، ان نعمتوں کا حصول اسی چیز پر موقوف ہے کہ ایک انسان دین کو صحیح طور سے سمجھے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تفقہ دین میں اختیار کیا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین میں عقائد اور احکام دونوں داخل ہیں، اس لیے فقہ کو صرف فقہی مسائل کے ساتھ خاص کرنا بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ تفقہ عقائد میں بھی ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحیح طور سے سمجھنا، عقائد کی باتیں ہیں، چاہے وہ اللہ کی ذات و صفات کا معاملہ ہو یا اسی طرح سے عقائد کی گہرائیاں ہوں، ان تمام چیزوں کو ٹھیک طور سے سمجھنا یہ انسان کی سعادت کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو فقہ سے، تفقہ سے نوازتا ہے جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے۔ لیکن یہ خیر کس کے لیے نصیب ہوتی ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان کے پاس ایک بہت ہی اہم چیز ہو، وہ ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کر لینا، مان لینا، چاہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے۔ ضروری نہیں کہ ہر بات عقل میں آئے، کبھی آئے گی، کبھی نہیں بھی آئے گی، کبھی کچھ وقت کے بعد آئے گی۔ ایک مومن اللہ رب العالمین سے تفقہ حاصل کرتا ہے اپنے ایمان کی بنیاد پر۔ جتنا ایمان کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اتنی بڑی نعمت عطا فرماتا ہے دین کی گہری سمجھ کے۔ اس سے بڑھ کے انسان کے لیے سمجھ کیا ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنی عقل اور تمام چیزوں پر ترجیح دیتا ہو۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافق کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ایمان پر اس کا مدار ہے۔ پہلے ایمان انسان کے پاس ہونا چاہیے، اس کے بعد دین کے دیگر معاملات کی گہرائی سے تحقیق اور اس میں استنباط اور وہ ساری صلاحیتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ اگر ایمان ہی نہ ہو تو اس کا علم اس کے لیے مفید نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خصلتان لا یجتمعان فی منافق، دو خصلتیں ہیں، دو چیزیں ہیں، دو صفات ہیں جو منافق میں جمع نہیں ہوتی ہیں۔ حسن سمت ولا فقہ فی الدین۔ حسن سمت، علماء نے کہا حسن سمت کے معنی کیا ہے؟ انسان کا اپنے ظاہر و باطن کو گندگی سے پاک کرنا
اور صالحین کی صفات کو اپنانا ظاہراً و باطناً، چاہے وہ لباس کے معاملے میں ہو، چاہے بولنے اٹھنے بیٹھنے کے معاملے میں ہو، جس کو آداب ہم کہتے ہیں. تو جو صالحین ہیں ان کی جس کو زی کہتے ہیں، بزی الصالحین، علماء نے کہا کہ صالحین کے شعار کو، ان کے طرز کو اپنانا اور ظاہر و باطن کو گندگی سے پاک کرنا، اس کو حسن سمت کہتے ہیں. ملا علی قاری وغیرہ نے یہی بات اس سلسلے میں ابن حجر کے حوالے سے کئی کہتے ہیں کہ والأحسن ما قاله ابن حجر أنه تحری طرق الخیر والتزیی بزی الصالحین مع التنزہ عن المعائب الظاہرہ والباطنہ. کہتے ہیں کہ یعنی انسان کا خیر کے راستوں کی طلب میں، تلاش میں، جستجو میں رہنا، اور صالحین کے مزاج کو، انداز کو، طرز کو، ان کے طریقے کو اپنانا، اور اسی طرح سے ظاہر و باطن کے عیوب سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرنا، یہ حسن سمت ہے. اور منافق اس چیز سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ظاہر بظاہر اسلام ہوتا ہے، لیکن اس کا باطن کفر ہوتا ہے. ظاہر و باطن میں وہ تضاد اور ایک یعنی اختلاف کا شکار ہوتا ہے. تو حسن سمت، ظاہر و باطن میں اچھا طریقہ اپنانا، نیک لوگوں کی سیرت اپنانا، یہ اور دین میں گہری سمجھ منافق کو نصیب نہیں ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ ایمان کا نقص تفقہ میں رکاوٹ ہوتا ہے. اس سے بھی بات معلوم ہوتی کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کو دین کی گہری سمجھ ملے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق فہم کے اعتبار سے اس کو ملے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بات کو تسلیم کرے ظاہر و باطناً. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کو بیان کیا ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. اللہ نے کہا جو لوگ ہدایت کو اپناتے ہیں انہیں اور ہدایت اللہ تعالیٰ زیادہ کر کے دیتا ہے. یا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. جو لوگ ہدایت کو اپنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو بڑھاتا ہے اور انہیں ان کا تقویٰ نصیب کرتا ہے، بچاؤ عطا فرماتا ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت کو قبول کرنا بھی زیادہ علم کی توفیق اللہ کی طرف سے دلاتا ہے. تو اس حدیث سے، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو 3229 پر صحیح کہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافق کو ہو سکتا ہے اس کے پاس کثرت معلومات ہو، دنیا بھر کی معلومات اس کے پاس ہو، لیکن اس کو دین کی گہری سمجھ نہیں ملتی ہے. اور اس بات کو آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ حفظ بہت بڑا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ انسان صحیح طور سے دین کو سمجھے. بلکہ حفظ کا مقصود بھی یہ ہے کہ وہ بات ایسے لوگوں تک پہنچے جو اس میں گہری سمجھ رکھتے ہوں. جیسے حدیث میں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. کہا کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو ہم سے دین کی، ہم سے کوئی بات، کوئی حدیث سنے اور اسے محفوظ کر لے اور جوں کا توں دوسروں تک پہنچائے. اس لیے کہ بہت سے فقہ کی بات کے لے جانے والے حاملین اس کو ایسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ اس کے سمجھنے والے ہوتے ہیں، اور بہت سے فقہ کی بات کے حاملین، دین کی سوجھ بوجھ والی باتیں، حدیثیں جس کا فقہ کا مداری حدیث پر ہے، تو بہت سے فقہ کی بات کے لے جانے والے خود فقیہ نہیں ہوتے ہیں. معلوم ہے کہ حفظ کا مقصود خود یہ ہے کہ اس کو آدمی علم کو محفوظ کرے تاکہ اس کے اہل اس سے استنباط کر پائیں. تو اصل مقصود تو سمجھنا ہے، صرف یاد کرنا نہیں ہے. تو یہاں پر بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو دین کی گہری سمجھ ملے. طالب علم کو اس بات کی حرص میں رہنا چاہیے کہ ایک طرف تو وہ متون کو یاد کرے جہاں تک اس سے ہو سکے، جتنی اللہ نے اس کو استعداد دی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ ان متون کا، ان ٹیکسٹس کا، اس معلومات کا صحیح فہم حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے. ورنہ بہت ممکن ہے کہ ایک صحیح بات کو غلط سمجھنے کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جائے. نقشہ تو اس کے پاس تھا اور معتبر نقشہ تھا، لیکن پکڑا الٹا ہے. اب آدمی کی پوری معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اس کو اگر نہیں سمجھ پایا اس نقشے کو تو آدمی غلط رخ پر چلا جائے گا. تو سمجھنا بھی ضروری ہے. صرف معلومات کا حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، متون کا اور پروفز کا جمع کر لینا کافی نہیں ہے. ریفرنس تو جانتا ہے قرآن میں یہ بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی صحیح معنی کیا ہے،
حدیث میں اس کا حوالہ اس کو یاد ہے، لیکن اس کے معنی کیا ہے، اس سے کیا حکم نکلتا ہے، اگر یہ معلوم نہ ہو گمراہ ہو سکتا ہے۔ چاہے دین کا معاملہ ہو، عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، بلکہ دنیا کے معاملے میں بھی آدمی ناکام ہوگا اگر دین کی سمجھ اس کے پاس نہ ہو۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لا یبع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین، کوئی آدمی ہمارے بازار میں کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے نہ بیٹھے جب تک کہ اس نے دین میں گہری سمجھ حاصل نہ کر لی ہو۔ یعنی اس کو تجارت کرنے سے پہلے بھی دین کی گہری سمجھ حاصل کر لینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی اگر تجارت میں دین کے احکام گہرائی کے ساتھ نہ جانے، بہت ممکن ہے وہ تجارت میں حرام اور سود کا ارتکاب کرنے لگے، سود لینے لگے، ایسے طریقے سے نفع کمانے لگے جو سود والا ہو، جس کو اللہ نے حرام کیا اور وہ سمجھ رہا ہو کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں۔ تو ایک آدمی اگر حلال حاصل کرنا چاہتا ہے اور تجارت کر رہا ہے، دنیا میں بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے وہ عالم مولوی نہیں بن رہا ہے، وہ دینی میدان میں نہیں جا رہا ہے، دعوت کے میدان میں نہیں جا رہا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے۔ تجارت کرنے والے کے لیے بھی دنیا میں بھی ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا معاملہ اس سے بھی تو جڑا ہوا ہے، حلال و حرام بھی تو دین میں ہے، تو تجارت میں بھی اس کی ضرورت پڑے گی۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کے لیے فرار ممکن نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مراتب الگ الگ ہیں، کوئی آدمی بہت زیادہ پڑھے گا، بہت معلومات ہوگی، لیکن اپنی ضرورت کے بقدر جس کا وہ مکلف ہے، جس میدان میں وہ کام کر رہا ہے، اس میدان کے تعلق سے گہرائی کے ساتھ علم اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ ایسا آدمی گناہ گار ہوگا اور دوسروں کے بھی نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ بھی خاص طور سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جو آدمی دین کے گہری سمجھ حاصل نہ کیا ہوا ہو، ہمارے بازار میں نہ بیٹھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی جو پوری بات کا گویا کہ سمجھ لیجئے خلاصہ، اور بہت اہم نقطہ اس میں ہے کہ کیوں دین کی گہری سمجھ۔ کہتے ہیں سوء الفہم عن اللہ ورسولہ اصل کل بدعۃ وضلالۃ نشأت فی الاسلام۔ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے ہوئے علم کا غلط فہم یا بگڑا ہوا فہم، اس کو برے طور پر سمجھنا، غلط طور پر سمجھنا، یہ اصل جڑ ہے تمام بدعتوں کی اور گمراہیوں کی جو اسلام میں آئی ہیں۔ اسلام میں یہاں وہاں سے جو بدعتیں لوگوں نے لے آئی اور اسی طرح سے گمراہیاں نکالیں اسلام کے نام پر، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کی اصل جڑ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو غلط طور پر سمجھنا، اس کا غلط فہم۔ کہتے ہیں بل ہوا اصل کل خطأ فی الاصول والفروع، کہتے ہیں بلکہ یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے، اصول کا معاملہ ہو یا فروع کا معاملہ ہو، اس میں خطا کر جانے میں بھی یہی وجہ ہے۔ چاہے ایک آدمی ایک دم گمراہ ہو جائے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی منمانے طور پر قرآن و حدیث کی تعویلات کرنے لگے، اس کے معنی اخذ کرنے لگے، اور اسی طرح سے چاہے ایک آدمی علم والا ہو، وہ دین کے معاملات کو اگر صحیح طور پر نہیں سمجھے گا تو چاہے اس کی نیت اچھی ہو، ایسا آدمی بھی خطا کر جائے گا۔ تو غلط فہم ساری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہوئے ہیں، کیا وہ لوگ قرآن و سنت سے استدلال نہیں کرتے ہیں؟ غور کیجیے اس پر۔ جتنے بھی شروع سے لے کے آج تک جتنے بھی خوارج ہیں، قرآن سے استدلال کیا، اسی طرح سے جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، مرجیہ ہیں، قدریہ ہیں، یا اسی طرح سے آپ دوسرے جتنے بھی ہمارے اپنے دور کے گمراہ فرقوں کو آپ دیکھیے، تو ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس متون ہیں، قرآن کی آیت پیش کریں گے شرکیات کے لیے، قرآن کی آیت پیش کریں گے اللہ رب العالمین کی تنزیہ میں اور اللہ کی صفات کے انکار کے لیے، حدیثیں پیش کریں گے، بعض اوقات تو حدیث پیش کریں گے انکار حدیث کے لیے۔ جہالت کی حد آپ دیکھیے، انکار حدیث کے لیے حدیث کو دلیل بنایا جا رہا ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ کوئی آدمی قرآن کے ساتھ میری بات نہ لکھے، اگر لکھا ہے تو میٹ دے اس کو، حدیث میں ہے۔ آپ حدیث کو دلیل نہیں بنانے کی بات کر رہے ہو، دعوت تو وہی، اور آپ دلیل حدیث سے دے رہے ہو، یعنی اپنے ہی عمل کی مخالفت کر رہے ہو، اپنے موقف کو باطل ثابت کر رہے ہو، جس چیز کا انکار ہے اسی سے استدلال کر رہے ہو۔
تو یہ کیا ہے؟ یہ بگڑا ہوا فہم ہے۔ تو بگاڑ جو فہم کا ہوتا ہے، حفظ میں کتنا بگڑے گا؟ یادداشت میں تھوڑی غلطی ہوگی، آج بولا ہے کل یاد آ جائے گا۔ لیکن ایک انسان اگر غلط طور پر ایک چیز کو سمجھ لے، اس کے عقائد، اس کی عبادات، اس کے معاملات، اس کے اخلاق میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ لہٰذا سارے بدعتی جتنے بھی گروہ نکلے، جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے، ان کی بیماری یہ تھی کہ انہوں نے دین کو غلط طور پر سمجھا۔ لہٰذا ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات میں ذرا بھی لاپرواہی نہ کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تفسیروں کی کیا ضرورت ہے، ترجمہ کافی ہے، ترجمہ پڑھ لو۔ کوئی آدمی بخاری خرید کے لے آیا، صحیح بخاری کی کئی جلدیں لے آیا، اور بس ترجمہ کافی ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں وہی سمجھوں گا اس سے۔ کیا ضرورت ہے ہم کو قرآن کے سمجھنے کے لیے کسی کی تفسیر کی؟ کیا ضرورت ہے اس کے سمجھنے کے لیے اتنے سارے علماء اور فقہا اور شارحین کی باتوں کی؟ بعض اوقات اس طرح سے آدمی اپنے طور پر یہ موقف قائم کر لیتا ہے، کم ہمتی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، اور ذاتی گھمنڈ کی وجہ سے۔ مجھ کو سب سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کے دل میں ہمیشہ اس بات کا خدشہ ہونا چاہیے، بہت ممکن ہے میرے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہو۔ جیسے آدمی سڑک پر راستہ چلتے وقت میں، گاڑی میں سفر کرتے وقت میں ہمیشہ اس خدشے میں رہتا ہے کہ کہیں میں غلط تو نہیں جا رہا، تبھی وہ کسی سے پوچھتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو، طالب علم کو بھی ہمیشہ اپنے فہم کو متہم کرنا چاہیے اور اپنے سے اعلیٰ علم والوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو فہم کا معاملہ بہت اہم ہے۔ لہٰذا دین میں صرف ترجموں کو پڑھ کے یا ٹوٹی پھوٹی عربی آئی اور اس پہ ہی مدار رکھ کے آدمی کا اپنے آپ کو سمجھ لینا کہ مجھ کو سب سمجھ رہا ہے۔ آج کل دیکھو امام صاحب پڑھ رہے ہیں، میں سب سمجھ پا رہا ہوں، تو بعض اوقات وہ لفظی ترجمہ اس نے پڑھ لیا، قرآن کے الفاظ حفظ کر لیے، اس نے معانی اس کے جان لیے، تفسیر اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسا آدمی زیادہ خطرے میں ہے۔ ایسا آدمی زیادہ خطرے میں کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ علماء سے بھی مستغنی ہو گیا، اب یہ سمجھنے لگا کہ مجھ کو آتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ یہ سوچتا رہے کہیں مجھ سے سمجھنے میں غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، اور وہ ہمیشہ ایسے لوگوں سے جڑا رہیں جو دین کا بنیاد سے علم حاصل کیے ہوئے ہیں، اہل علم۔ آگے وہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو کتاب روح میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 پر ابن قیم نے بات کہی ہے کہ چاہے وہ بدعات کا معاملہ ہو، گمراہیوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ اصول و فروع میں خطا کا معاملہ ہو، غلطی کا معاملہ ہو، ان ساری چیزوں کا مدار اس پر ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پاتا ہے۔ ایک تو گمراہی وہ ہے کہ جان بوجھ کے آدمی غلط جائے، لیکن بہت ساری گمراہیوں میں انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے، اچھی نیت کے بعد وہ راستہ غلط طور پر چلتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دین کی صحیح سمجھ بہت ضروری ہے، طالب علم کو ہمیشہ اس نقطے کو یاد رکھنا چاہیے۔ باب نمبر 17، صحبت صالحہ اور علمی مذاکرہ۔ ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی صحبت صحیح رکھے، خصوصاً دینی اعتبار سے۔ اہل بدعت کی صحبت میں بیٹھنے والا وہ نہ ہو، کیونکہ ان کی طرف سے جو باتیں آئیں گی اس کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی اور وہ تفریق نہیں کر پائے گا کہ کیا صحیح کیا غلط ہے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے دل میں بات چلی جائیں اور اس کی رغبت اس بات کی طرف ہو جائے، وہ قرآن و سنت کے معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ تو صحبت صحیح ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ صحیح صحبت والوں کے ساتھ میں وقت کا ضیاع نہ ہو، ٹائم ویسٹ نہیں ہو، بلکہ ان کی صحبت کا مقصود بھی یہ ہو کہ جب بھی آپس میں ملیں علمی مذاکرہ ہو، دین کی گفتگو ایسی ہو تاکہ علم تازہ ہو۔ تو علم کے زندہ رکھنے کے لیے، تازہ رکھنے کے لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو اس کے ساتھ اس کے سفر میں شریک ہیں، کہ وہ بھی علم کے میدان میں کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں، تاکہ جب ملاقات ہو تو ان باتوں کا تذکرہ ہو اور ایک دوسرے کے علم سے آپس میں علمی اضافہ ہو اور حاصل شدہ علم کی تجدید ہو، واپس سے علم تازہ ہو۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم میں سے ہر ایک دیکھ لیں کہ وہ کس سے دوستی بنائے ہوئے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3545، اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کی دینداری کا، اس کے اخلاق کا مدار اس کی دوستی پر ہوتا ہے، چاہے وہ اخلاق کا معاملہ ہو، بلکہ
اس کے عقائد اور منہج کا معاملہ ہو، اس کی دوستی کا اس پر بہت اثر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے جیسی سنگت ویسی رنگت، تو جیسے لوگوں کے ساتھ آدمی رہتا ہے، ان کا مزاج، ان کی بول چال، حتیٰ کہ ان کی باتیں اس کے مزاج پر غالب آ جاتی ہیں، اور اچھے کا برے پہ بہت اثر کم ہوتا ہے، برے کا اچھے پہ زیادہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ڈھلان کی طرف زیادہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایک آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے ٹھیک ہے میں ان کو سدھارنے کے لیے ان کے ساتھ رہتا ہوں، یہ خطرہ ہے بہت بڑا، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دور رہے جو عقائد اور اخلاق یا منہجی اعتبار سے بگڑے ہوئے ہوں، گمراہ لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہاں، ایک بہت ہی علم والی شخصیت ہے، اگر وہ لوگوں کے پاس جائے، ان کو دین سمجھائے، ان کو تعلیم دے، ان کے شبہات کو دور کریں، وہ ان لوگوں کے لیے جو واقعی اتنا علم رکھتے ہیں۔ کچا آدمی نہیں جانا چاہیے، کچے آدمی کو نہیں بیٹھنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے اور تنبیہ کی، دیکھو کن کن کے ساتھ دوستی رکھ رہے ہو، کیوں؟ جیسے دوست ہوں گے ویسے تم بنو گے، پھر چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے وہ منہج کا معاملہ ہو، چاہے اخلاق کا معاملہ ہو، چاہے دینداری کا معاملہ ہو، تو ان کے ساتھ رہ کر تم بھی ویسے بن جاؤ گے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے دوست اچھے چننے چاہیے، اگر اچھے دوست ہوں تو ان کے اچھے اثرات ہم کو نصیب ہوں گے، اگر دوست بگڑے ہوئے ہوں تو ان کے ساتھ ہم بھی بگاڑ کی طرف بہنے لگیں گے۔ عبداللہ ابن بریدہ کہتے ہیں قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا تزاوروا وتذاکروا ھذا الحدیث، آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کیا کرو، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاؤ، ملو آپس میں، وتذاکروا ھذا الحدیث، اور ان احادیث کا مذاکرہ کیا کرو، آپس میں حدیثیں ان کا تذکرہ کرو، ایک دوسرے کو یاد دلاؤ۔ فَإِنَّكُمْ إِن لَّمْ تَفْعَلُوا يَدْرُسْ عِلْمُكُمْ، اس لیے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا علم دھندلا ہو جائے گا۔ اس روایت کو ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے، روایت نمبر 623 پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کے قول سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک اچھے لوگوں سے ملاقات کرنا، جو علمی شخصیات ہوں ان سے ملاقات کرنا، یا اپنے ساتھ جو اس علم کے میدان میں کوشش کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں علم کی، ان کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، اور بیٹھنے کے بعد آپس میں علمی مذاکرہ کرنا، خصوصاً احادیث کا، یہاں حدیث کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، دھیرے دھیرے تمہارا علم دھندلا ہو جائے گا۔ تو علم کو تازہ رکھنے کے لیے، علم کے نقوش کو بالکل مبرہن مبین رکھنے کے لیے ایک انسان کو ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں علمی مذاکرہ کرے۔ یہاں وہاں کی غیبت کرنے اور فضول باتیں کرنے سے اچھا ہے کچھ نہ کچھ دین کی بات ہو۔ ہاں، یہ نہیں کہ ہم زبردستی لوگوں پر مسلط ہو جائیں، ہمیشہ جنت جہنم کر کے ان کو پریشان کریں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ آپس میں جب ایک ہی مزاج کے، ایک ہی میدان کے لوگ ملیں تو دینی مذاکرہ بھی کچھ حصہ اس کا ہونا چاہیے تاکہ علم تازہ ہو۔ علقمہ کہتے ہیں تذاکروا الحدیث فإن ذکرہ حیاتہ، آپس میں حدیث کا مذاکرہ کیا کرو، اس لیے کہ آپس میں حدیث کا مذاکرہ یہ اس کی زندگی ہے، اس کی حیات ہے۔ امام الدارمی نے اس کو اپنی سنن میں روایت کیا ہے 627 پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے علقمہ کا ایک دوسرا قول ہے، کہتے ہیں احیاء العلم المذاکرہ، علم کی زندگی، اس کو زندہ کرنا مذاکرہ ہے۔ المذاکرہ یہ کیا ہے؟ احیاء العلم ہے، علم کا دوبارہ زندہ کرنا۔ تو یہ حلیۃ الاولیاء میں اس کو ابن سعد نے ذکر کیا ہے، ابو نعیم الاصفہانی نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی بقا اور اس کی تجدید، اس کی حیات کا مدار مذاکرہ پر ہے، ورنہ علم مر جائے گا۔ کتنی باتیں ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں، کہیں کسی بیان میں سنتے ہی یاد آتی کہ ایک زمانے میں یہ حدیث بھی میں نے پڑھی تھی، اب تک تو بھول گیا تھا۔ تو اس طرح سے علم جو ہے دھیرے دھیرے دل سے نکل جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کا مذاکرہ نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسی مجالس اپنانا چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت اپنانا چاہیے جو علمی مذاکرہ کرتے ہیں۔ دنیا کی باتوں والی مجالس میں اکثر اوقات یہ چیزیں رہ جاتی ہیں، اور آدمی لذت تو ملتی ہے لیکن علم کی موت اور علم سے
محرومی کی قیمت پر یہ اس کو ملتا ہے۔ فضیل ابن غزوان کہتے ہیں کان الحارث ابن یزید العقلی وابن شبرمہ والقعقاع ابن یزید ومغیرہ اذا صلوا العشاء الآخرہ جلسوا فی الفقہ فلم یفرق بینہم الا اذان الصبح۔ یہ تابعین تبع تابعین کا دور ہے۔ کہتے ہیں کہ حارث ابن یزید العقلی، ابن شبرمہ، قعقاع ابن یزید اور مغیرہ، یہ سارے لوگ جو ہیں جب رات میں عشاء کی نماز پڑھ لیتے، عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتے، جلسوا فی الفقہ، آپس میں بیٹھ کے فقہی مسائل پر گفتگو کرتے، دین کی گہری سمجھ کے سلسلے میں آپس میں مذاکرہ کرتے۔ فلم یفرق بینہم الا اذان الصبح، ان کو کوئی چیز ایک دوسرے سے یعنی متفرق نہیں کرتی، ان کو آپس میں کوئی چیز ان کو اس مجلس سے نہیں ہٹاتی سوائے فجر کی اذان کے۔ تو رات بھر دینی مذاکرہ وہ لوگ کرتے تھے، دینی گفتگو کرتے تھے۔ تو یہ مزاج یعنی ہونا چاہیے۔ آج تو ٹھیک ہے، ہم لوگ رات میں بیٹھیں گے، فجر کے قریب اونگ آئے گی، سو جائیں گی، فجر بھی غائب ہو جائے گی۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ رات میں قیام اللیل کبھی اور کبھی علمی مذاکرہ، ان کے اپنے اوقات ہوتے تھے، دونوں کو جمع کرنے والے لوگ تھے۔ تو اس طرح سے یعنی ایک بات بڑھتے گفتگو علمی اتنی کہ فجر کی اذان ہو جائے، عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک۔ تو یہ بھی شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آج اگر ایک خطاب لمبا ہو جائے، جمعہ کا خطبہ تھوڑا سا طویل ہو جائے تو سب اپنی گھڑیوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے، لیکن آپ سلف کو دیکھیے، دینی گفتگو، دینی مذاکرہ اور علمی مذاکرے میں کتنا وقت ان کا لگتا تھا کہ رات بھر اس میں نکل جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا شوق اس میں تھا، ان کی غذا وہ تھی، ان کی غذائی وہی تھی، تو ان کا آرام وہی تھا، ان کا سکون اسی میں تھا۔ اور واقعی جو انسان علم کی لذت جانتا ہے، کھانا پینا لباس اور اس کے علاوہ ساری چیزیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، علم اس کے لیے اس سے زیادہ لذیذ اور اس کے لیے زیادہ راحت کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ امام دارمی نے اس کو روایت کیا ہے، روایت نمبر 635 پر یہ ہے اور سند اس کی صحیح ہے۔ تو یہ بھی طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اقران کے ساتھ میں، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ میں بیٹھ کے علمی مذاکرہ کرے تاکہ اس کا علم تازہ ہو اور آپس میں علم شیئر بھی ہو، آپس میں ایک دوسرے کی باتیں ہمیں معلوم ہو، کس نے فلاں نے یہ کتاب پڑھی، فلاں نے یہ کتاب پڑھی، آپس میں مذاکرہ ہو، ایک دوسرے کا پڑھا ہوا علم ہم کو نصیب ہوتا ہے۔ باب نمبر 18، جدال اور خصومات سے اجتناب۔ بعض اوقات یہ اس کے باب کے بعد یہ باب اس لیے بھی ہے کہ بعض اوقات آپس میں مطالعہ کرنا، پڑھنا، لکھنا، سیکھنا جو ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے پر فوقیت ثابت کرنے کا جذبہ بھی شیطان بعض اوقات دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپس میں چھوٹے چھوٹے مسائل پر حجت بازی کرنا، جیتنے کی کوشش کرنا، دوسرے پر غالب آنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کرنا، میری بات ہمیشہ صحیح اور میں تم کو ہرا کے رہوں گا والا جو مزاج ہے، یہ طالب علم میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ آپس میں مناظرہ بازی سے بچے اور ایسے جدال سے تو سرے سے بچے جس میں اسے معلوم ہے کہ میری بات کمزور ہے اور اس کی بات قوی ہے۔ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ باطل سے جدال نہیں کرنا چاہیے، جس کے تعلق سے یہاں بھی روایت موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل۔ جو بھی قوم ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہوتی ہے تو اسی لیے کہ اسے جدال دیا جاتا ہے۔ الا اوتوا الجدل، تو یہ سببیت کے طور پر ہے کہ ملا علی قاری اس کی شرح میں مشکات میں کہتے ہیں، شرح مشکات میں مرقات المفاتیح میں کہتے والمعنی ما كان ضلالتهم ووقوعهم في الكفر الا بسبب الجدال وهو الخصومة بالباطل مع نبيهم، اور الى آخر انہوں نے اس کو سمجھایا۔ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ یہ تھی گمراہی کی کہ وہ علم کے آ جانے کے بعد انہوں نے جدال کیا باطل طریقے سے اپنے انبیاء سے یا اہل حق سے، تو یہ چیز گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جدال سے بچے، حجت بازی سے بچے، ضد سے بچے، گھمنڈ سے بچے۔ ثم تلا هذه الآیہ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصیمون۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو بات اے نبی آپ سے کہہ رہے ہیں یہ بس بطور جدل کہہ رہے ہیں، حجت بازی کے طور پر کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ بڑی جھگڑالو قوم ہے۔ یعنی مشرکین کے سامنے جب یہ کہا گیا کہ یعنی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم شرک کرنے والے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا یعنی سارے بت، یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یعنی اگر کفر پر شرک پر یعنی خاتمہ ہوا تو تم اور تم جن کی بھی عبادت کرتے ہو سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو انہوں نے بطور جدل یہ کہا اچھا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا کیا، ان کی بھی تو عبادت کی جاتی ہے۔ تو مشرکین اور جن کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اگر سب کے سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام اور نعوذ باللہ دوسرے انبیاء کی بھی نام لیے وہ بھی سب آ جائیں گے، ان کو بھی اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے، ان کو بھی پکارتے ہیں، تو ہمارے معبود ان کے ساتھ ہو جائیں تو اچھی بات ہے، شرف کی بات ہے۔ تو انہوں نے اس کو مذاق بنایا اور بطور حجت اس طرح کا استدلال کرنا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ جو بات وہ گھڑ رہے ہیں، یہ جو بات بیان کر رہے ہیں بس وہ بطور جدل کہہ رہے ہیں، ورنہ شرک کی برائی تو خود ان کو بھی معلوم ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو پوجنا یہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ وہ اللہ کے برابر نہیں ہے، لیکن بس یہ جو ہے جدل کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں، جھگڑے اور حجت بازی کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ بل ہم قوم خصیمون، بلکہ یہ قوم ہی ایسی ہے جھگڑالو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 5633 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ جدال، خصوصاً جدال بالباطل، انسان کی گمراہی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ انسان کا حق کو جاننے کے باوجود اہل حق سے لڑنا جیتنے کے لیے، اس سے بڑھ کے گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کفر تک بھی جا سکتا ہے اگر ایک آدمی حق کو باطل کہہ دے تو، یا شرک کو ایمان کہہ دے، ایمان کو کفر کہہ دے، اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے اگر عمدن ایسا کرے۔ یہ بہت خطرے کی چیز ہے۔ تو ایک انسان کو چاہیے، طالب علم کو چاہیے کہ وہ لڑائی جھگڑے سے بچے، جب تک کہ اچھا علم اس کے پاس نہ ہو کیوں لڑے بھائی؟ دیکھیے حجت یا بحث مناظرہ جو بھی ہے، جدال ہے، اس کا اختیار اس کو جس کے پاس علم ہے۔ اگر علم ہی نہیں تو لڑنے کا کیا معنی ہے؟ تو طالب علم ہے تو علم حاصل کرے۔ اگر تیرے پاس گہرا علم تھا تو بات کرتا، کچھ معنی اس کے تھے، لیکن تیرے پاس تو علم نہیں ہے، تجھ کو تو سائل ہونا چاہیے، تجھ کو لڑنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ لڑتا وہ ہے جس کے پاس اپنا ایک موقف ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک سٹینڈ ہوتا ہے، اس کو لڑنے کا حق ہے۔ اور سٹینڈ اس کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ بغیر علم کے کوئی موقف بھی صحیح نہیں ہے۔ آدمی کو علم کی بنا پر موقف اس کا کوئی اختیار کرنا چاہیے۔ تو جس کے پاس علم ہے وہ جدال کرے، سمجھ میں آتا ہے، بغیر علم کے جدال کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اور حق کے مقابلے میں لڑنا تو اور بھی زیادہ خطرہ اور بربادی ہے۔ امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بقوم شرا الزمهم الجدل ومنعهم العمل۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ یا جس قوم کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے، اس کی بربادی کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آپ جدال میں، حجت بازی، مناظرے، لڑائی جھگڑوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور عمل سے روک لیتا ہے۔ بجائے وہ دین پر عمل کرنے کے آپس میں حجت بازی کو ہی عمل کا بدل بنا لیتے ہیں۔ اور ہمارے دور میں آپ دیکھیے واٹس ایپ پہ مناظروں کو آپ دیکھیے، لوگوں کا فون کر کے لوگوں سے حجت بازیاں کرنا اور رات بھر اس میں برباد کر کے فجر کی نماز غائب کرنا، آپ دیکھیے کتنی بڑی تباہی ہے۔ اور اس سے تعلقات کی خرابی اور ضد اور انکار حق کا ساری چیزیں ہیں کہ فلاں آدمی بول رہا ہے اس لیے مجھ کو ماننا تو نہیں ہے، اس لیے میں اس کا انکار ہی کروں گا، چاہے وہ صحیح دلیل لے کر آئیں، کسی طرح سے اس کی تعویل کر کے کہوں گا نہیں یہ اس مسئلے سے متعلق نہیں ہے، تمہاری دلیل مقبول نہیں ہے۔ ایسے سے انسان کا ایمان، اس کا دل بگڑ جاتا ہے، دل اوندھے ہو جاتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ حق کی قبولیت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لہٰذا جو آدمی جدال میں جاتا ہے اکثر تکبر اور اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت مشکل ہے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ یہ اسی کے لیے آسان ہے جس کو تزکیہ نفس کا معاملہ اس کا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ اکثر آپ دیکھیے مناظر گھمنڈی ہوتے ہیں، جیتنے کے ہی شوقین ہوتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں سمجھتے وہ لوگ۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جیتنے کی عادت اس کو ہو جاتی ہے،
ہار نہیں مانتا ہے، وہ اپنا مسئلہ اس کو بنا لیتا ہے، دین کا نہیں، اس کو یاد رکھیے۔ بعض اوقات اور مناظرے میں کیا ہوتا ہے، آدمی اس کو دین کا مسئلہ نہیں بناتا، اپنا مسئلہ بنا لیتا ہے، یہ میرا تیرا مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے دین کا مسئلہ ہے، میں جیتوں گا یا تو جیتتا ہے۔ اور طالب علم اگر یہ کرنے لگے تو پہلے ہی مرحلے میں گمراہ ہو گیا ہے، پہلے مرحلے میں گمراہ ہو گیا ہے۔ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ، یعنی جن لوگوں کے ساتھ برا ارادہ کرتا ہے، ان کی بربادی کا ارادہ کرتا ہے، انہیں عمل سے روک کے آپس میں حجت بازی میں لگا دیتا ہے۔ یہ ان کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے، ان کے اختیار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ ایک انسان اعمال کو چھوڑ کر حجت بازی میں لگے۔ ہاں ٹھیک ہے، جہاں اس کا موقع ہے اپنی جگہ ہے، لیکن ہر جگہ نہیں۔ ہیثم ابن جمیل کہتے ہیں، قلت لمالک ابن انس یا ابا عبداللہ الرجل یکون عالما بالسنة ایجادل عنہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ، یہ ان کی کنیت ہے امام مالک کی، ایک آدمی سنت کا علم رکھتا ہے، کیا وہ سنت کے لیے لوگوں سے لڑے، اس کے اثبات میں، اس کو دلیل بناتے ہوئے، اس سے یعنی ثابت کرتے ہوئے کیا وہ جدال کرے، یعنی جو اس کے مخالف ہے، چاہے وہ عقیدے کے باب میں ہو یا فقہی اعتبار سے ہو، کیا اس سے جدال کرے، وہ لڑے اس سے؟ قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت۔ کہا کہ نہیں، حجت بازی، لڑائی جھگڑا نہ کرے، بلکہ کیا کریں، بس بتا دے، لوگوں کے سامنے بیان کر دے، یہ ایسا ہے، عقیدے کا یہ مسئلہ ہے، فقہ کا یہ مسئلہ ہے، حلال و حرام کا یہ مسئلہ ہے، منہج کا یہ مسئلہ ہے، بتا دے، اور اگر اسے قبول کیا جائے تو ٹھیک، ورنہ خاموش ہو جائے۔ کیونکہ حجت بازی سے بات نکلے گی، کبھی ہو سکتا ہے اس کی بات کا اس کے دل پر بھی اثر ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے قرآن و سنت کا انکار کیا جائے، مذاق اڑا جائے، اور زیادہ فساد اس میں ہو، یا وہ ضد میں آ جائے۔ آپ بیان کر دو، ہو سکتا ہے گھر پہ جا کے مانے، بعض اوقات آدمی مجلس میں نہیں مانتا، لیکن گھر پہ جا کے سوچتا ہے، لگتا بات تو صحیح ہے، لیکن وہیں اگر اس کو ہرانے کی کوشش آپ کریں، اس کی انا بیدار ہو جاتی ہے، جاگ جاتی ہے، اور وہ ماننے کی بات کو بھی نہیں مانتا، اور ایک بار جب نہ بول دے تو پھر بعد میں بھی نہ ہی بولتا ہے۔ چھوٹا کیوں ہو آدمی، انکار کرنے کے بعد پھر وہ سیڑھی سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ جامع بیان العلم میں 1784 پر یہ اثر موجود ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل علم بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ایک مزاج انسان کا بن جائے کہ ہر جگہ وہ بحث مباحثہ کرنے لگے۔ اس کے اپنے مواقع ہیں اور اس کے اہل ہیں، اس کے کرنے والے لوگ ہیں اور اس کے کرنے کے مواقع۔ بھئی ہر جگہ آپریشن ہی کرتے ہیں کیا؟ ہر جگہ نہیں کرتے نا، کہیں دوا دی جاتی ہے، کہیں مرہم دیا جاتا ہے، کہیں مشورہ دیا جاتا ہے، کہیں پرہیز بتایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ہر جگہ کہیں ٹھیک ہے آ جاؤ آپریشن تھیٹر میں، ہر جگہ آپ آپریشن کرنے لگ جائیں تو ایسے ڈاکٹر کو اچھا ڈاکٹر کوئی بھی نہیں کہتا ہے۔ لہٰذا طالب علم ہو یا داعی ہو، اس کو ہر مسئلے پر مناظرہ اور بحث حجت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں اس کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ سورۃ النحل آیت نمبر 125۔ اللہ نے فرمایا کہ دعوت دیجیے اے نبی، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف دعوت دیجیے آپ لوگوں کو، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھے واعظ و نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے جدال کیجیے، ان سے بحث و مباحثہ کیجیے، ان سے مناظرہ کیجیے ایسے طریقے سے جو اچھا ہو، با اخلاق ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کہ اس کے راہ سے کون بھٹکا ہوا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کے مستحق کون ہیں یا ہدایت پانے والے کون ہیں۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 ہے۔ اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں، دعوت کے اعتبار سے 3 باتیں آپ کو بیان کی گئی۔ نمبر 1، دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، پہلا مرتبہ یہ ہے۔ دوسرے، اچھے واعظ کے ساتھ۔ تیسرا مرتبہ، ان سے جدال کیجیے۔ جدال کو تیسرے نمبر پر رکھا گیا، پہلے نمبر پر نہیں کہ آپ جاؤ جہاں بھی آؤ کوئی مجھ سے لڑنے والا ہے کوئی نہیں۔ آپ حجت بازی کو مقدم نہ رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہار جیت کا معاملہ ہوتا ہے اور انسان کا نفس اس کو پسند نہیں کرتا، اور ہارنے والا کبھی مانتا نہیں ہے۔
وہ ذلیل ہونے کی وجہ سے، بے عزت ہونے کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، بجائے اس کے کہ حق کو گلے لگائے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں ہار کے بھی حق کو قبول کریں، ورنہ انسان کا مزاج اس کے خلاف ہے۔ کوئی ذلیل ہونا پسند نہیں کرتا ہے، کوئی گھٹنے ٹیکنا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو وہ آپ راستہ مت اپناؤ، پہلے ہی وہ نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ حکمت کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے؟ وضع الشیء فی موضعہ، کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا۔ آپ دلائل کو اس ترتیب سے رکھتے چلے جائیں، ہر بات کے ساتھ اس کی دلیل اس انداز میں آپ پیش کریں، آپ مسائل کو ثابت کرنے میں اس طرح سے آپ تدرج اختیار کریں کہ سننے والے کے لیے ہر اگلی بات پچھلی بات کی توضیح ہو جائے، اور ہر بات آنے والی جو ہے سیڑھی کی طرح اس کے لیے اس کی یعنی اس کے مزاج کو یا اس کے دل کو اس پر آمادہ کرتی چلی جائے، کہ وہ سنتے جائے اور اس کی بات بالکل واضح 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 ہوتی چلی جائے، یہاں تک کہ ماننے کے سوا اس کو کوئی اور راستہ دکھائی نہ دے، اور اس کو کوئی شرمندگی ماننے میں نہ ہو۔ اس حکمت کے ساتھ کہ اس کی عزت باقی رکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ دلائل کو اچھے طریقے سے پیش کرتے ہوئے، اس کے فہم کی رعایت کرتے ہوئے، اس کے جذبات کی رعایت کرتے ہوئے آپ بات کو پیش کریں اور وہ مانے، تو یہ حکمت والا طریقہ ہے۔ موعظت حسنہ کیا ہے؟ واعظ و نصیحت کے ذریعے۔ علماء نے، ابن قیم نے اس پہ کہا ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں حق کی قبولیت کا پورا مزاج ہوتا ہے، بس ان کے سامنے حق آئے صحیح ڈھنگ سے تو مان لیں گے، وہ سمجھدار سوجھ بوجھ والے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جسے حق پیش کیا جائے وہ مان لیں گے۔ ایسے لوگوں کو حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے، بے عزت کر کے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہیں، بلکہ ان کا ادب رکھتے ہوئے اور ساری چیزیں رکھتے ہوئے ان کے سامنے دلائل کو پیش کیا جائے۔ وہ بھی انٹلیکچوئلس ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ دو وہ لوگ ہیں جو حق کو مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کر پاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے واعظ و نصیحت ہے۔ پہلا آدمی وہ ہے جو حق کے لیے تیار ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہے، آپ اس کو بتائیں اچھے انداز میں کہ وہ مان لے۔ دوسرا وہ ہے جو حق کو مانتا ہے لیکن عمل نہیں کر پاتا ہے، ایسے آدمی کو تذکیر کی ضرورت ہے، ایسے آدمی کو واعظ و نصیحت کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ جاگ جا، جہنم جنت، اس کو اللہ کا خوف اور نقصان گناہ کا بتا کے اس کو واعظ و نصیحت کے ساتھ جگایا جائے، اس کو ترغیب و ترہیب کے راستے سے۔ یہ دوسرا آدمی ہے۔ تیسرا وہ ہے جو مانتا ہی نہیں ہے بلکہ ایک غلط کو صحیح مانے ہوئے ہے اور صحیح کو غلط مانتا ہے، غلط کو صحیح مانتا ہے، صحیح کو غلط، اور وہ اپنے موقف کے دفاع کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب اپنی بات کو حق ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بات کے غلط ہونے کو بھی ثابت کرنا پڑتا ہے۔ آپ جو سمجھے وہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں، ایسا ہے، اس کی یہ معنی نہیں۔ اگر آپ کی بات صحیح ہو تو پھر یہ مطلب نکلتا ہے، دیکھیے اس کی یہ دلیل ہے، آپ کی روایت ضعیف ہے، فلاں چیز ایسی ہے، تفسیر اس کی یہ نہیں ہے، سلف کا موقف اس کے خلاف اجماع ہے، وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، تو اس کی بات کے نقص کو بتانا پڑتا ہے اور اپنی بات کی حقانیت کو ثابت کرنی پڑتی ہے۔ دونوں کام کرنے پڑتے ہیں۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لیکن اس پورے کام میں انسان کو بالتی ہی احسن کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کے اخلاق درست ہونا چاہیے، بدتمیزی نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، اس کا دل نہ توڑا جائے، اس کو بے عزت نہ کیا جائے، اس کو چھوٹا نہ بتایا جائے، اس طرح سے اس کو پیش کی جائے بات کہ اس کی بات سمجھ میں آئے اور اس کو اپنا غلط ہونا سمجھ میں آئے۔ تو یہ تینوں مرتبے ہیں یا تینوں طریقے ہیں دعوت کے، تینوں میدان ہیں یا تینوں قسم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ الگ الگ معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں جدال جو ہے اس کو اخیر میں رکھا گیا، اخیر میں رکھا گیا، اس کی اپنی اہمیت ہے، اسی لیے تو بیان کیا گیا، اور اس کا امر بھی ہے، اس کا حکم بھی ہے کہ معلوم ہے کہ مطلوب ہے، اور اس کے اپنے موقع پر وہ ہے، ہر جگہ نہیں۔ اور اللہ نے اخیر میں کہہ دیا کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت پانے والا ہے، صلاحیت کے اعتبار سے، طلب کے اعتبار سے یا کوشش کے اعتبار سے وہ جانتا ہے۔ تو کسی کو ہدایت ملے گی، کسی کو نہیں ملے گی، اللہ کو معلوم ہے کس کو ہدایت دینا۔ آپ دعوت دو، ہدایت اللہ کے ذمے ہے، آپ لوگوں کے دل میں داخل نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا توفیق دے گا۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی یہ بات معلوم ہوئی کہ جدال ہے، وہ برا نہیں ہے فی نفسی، لیکن اس کے اہل اس کو کریں اور اس کے مواقع پر اس کو کریں، اس کے طریقے سے کریں۔ تینوں چیزیں یاد رکھنے کی ہیں کہ مناظرہ کرنے والا کون، وہ اس لائق ہونا چاہیے، علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے۔ پھر مناظرہ کب کیا جائے، مجبوری ہے، وہ
اس موقع پر ہی کیا جائے جب اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے اس کو کیا جائے، بے ڈھنگے پن سے اس کو نہ کیا جائے۔ بعض اوقات مناظرہ کرنے کا شوق ہوتا ہے لیکن علم نہیں ہوتا ہے، شرائط میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ شرائط میں ہی ہار جاتا ہے، مناظرہ کرنے کی نوبت بھی نہیں آتی ہے۔ تو یہ نادانی ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے آدمی کو۔ تو یہ بھی چیزیں طالب علم کے لیے یاد رکھنے کی ہے کہ وہ تھوڑا سا علم آنے کے بعد میں لوگوں پر علم کو ٹرائی کرنے لگتا ہے، ان کو لڑ کے ان پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے ہم نے شروع میں دیکھا بھی تھا اس کو کہ یہ چیز اچھی نہیں طالب علم کے لیے کہ لوگوں سے جیت کر اپنی بڑائی کو منوائے، یہ اچھا نہیں ہے، طالب علم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باب نمبر 19، مشکل مسائل میں اہل علم کی طرف رجوع۔ اس کی ترتیب اسی اعتبار سے ہے کہ آپس میں اختلاف طلبہ میں ہو جائے، کیا کریں؟ آپس میں لڑیں نہیں، علماء سے پوچھیں۔ کسی کا کے ذہن میں ایک معنی آ رہے ہیں کسی حدیث کے، دوسرے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں سمجھتا ہے تو آپ آپس میں اپنے محدود اور ناقص علم کی بنیاد پر لڑنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اہل علم کی طرف رجوع کریں، وہ جیسا بتا اس کو مان لیں، مسئلہ ختم۔ لیکن لڑتے آپس میں دشمنی بن جاتی ہے، پھر علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر بات سمجھ میں بھی نہیں آتی اور ماننے کی بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو پہلے ہی مرحلے میں علماء کی طرف رجوع کیا جائے، لڑنے سے پہلے بات نکل گئی، علماء سے پوچھ لیا۔ مشکل مسائل میں اہل علم کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس تم جاننے والوں سے، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہارے پاس علم نہیں، جاننے والوں سے پوچھو۔ یہ سورہ نحل میں اور سورہ انبیاء میں دونوں جگہ آیت آئی ہے، سورہ نحل آیت نمبر 43، سورہ انبیاء آیت نمبر 7۔ یہاں اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ عمرو ابن قیس الکوفی، یہ من الذین عاصروا صغار التابعین، ان کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں کہ صغار تابعین کے زمانے کے ہیں، امام ابو حنیفہ کے دور کے لوگوں میں سے چھٹے طبقے میں ان کو رکھا ہے ابن حجر نے تقریب التہذیب میں۔ تو امام الذہبی ان کے بارے میں کہتے ہیں الحافظ من اولیاء اللہ، یعنی ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں کہتے ہیں حافظ تھے حدیث کے اور یہ اللہ کے اولیاء میں سے تھے۔ تو عمرو ابن قیس الکوفی یہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں یقول فی قول اللہ تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون قال اہل العلم، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اہل ذکر سے پوچھو، تو اہل ذکر کون ہیں؟ اس آیت کے سیاق میں دیکھا جائے تو اس سے مراد اہل کتاب ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب تھی۔ کہا گیا دیکھو اس سے پہلے جتنے رسول آئے سب کے سب انسان تھے، اور کہا گیا کہ اہل ذکر سے پوچھو، اہل کتاب سے پوچھو۔ جیسے بہت ساری چیزیں تو مشرکین پوچھتے ہیں ان سے، یہ بھی پوچھ لو کہ پچھلے جو نبی آئے تھے وہ کون تھے، انسان تھے کہ فرشتے تھے؟ وہ بھی انسان تھے، ان سے تصدیق کر لو جو قرآن کی بات ہے اس کی۔ تو اہل ذکر سے بظاہر مراد سیاق میں اہل کتاب ہیں، لیکن اہل ذکر ان کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت کے وہ حاملین تھے۔ اگر وہ اس لائق ہیں کہ ان سے تصدیق کرائی جائے، من باب اولا جو محفوظ کتاب ہے، جو محرف نہیں ہے قرآن کریم، اور جو ذکر ہونے کی یعنی زیادہ حقدار ہے اس لیے کہ مہیمن ہے دوسری کتابوں پر، جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ سارے عالمین کے لیے ذکر ہے، کسی ایک علاقے یا قوم کے لیے نہیں۔ تو من باب اولا قرآن و سنت کے عالموں کی طرف رجوع کیا جائے گا، یہ استدلال یاد رکھیں۔ بعض لوگ جب اس آیت کو پیش کیا جاتا کہتے ہیں یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آئی ہے، تو کیا ان سے جا کے پوچھنا چاہیے؟ سمجھنا چاہیے کہ بات کیا ہے۔ اور ہمارے سلف کا بھی اس بارے میں کہنا ہے کہ اس سے مراد اہل علم ہے۔ اگر متفق علیہ مسائل میں بطور الزام کہا جائے کہ ان سے پوچھ لو، تو دین کے واقعی مسائل میں بدرج اولا یا من باب اولا یہ کہا جائے گا کہ ہمارے اپنے علماء سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ اہل العلم۔ الفقیہ والمتفقہ میں خطیب البغدادی نے 758 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن ایسے نازل نہیں ہوا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تکذیب کرتا ہو۔ قرآن ایسا نہیں ہے، اللہ نے ایسے نہیں نازل کیا قرآن کو کہ
قرآن کا ایک جگہ ایک مقام پر جو بات ہے وہ دوسرے مقام پر آئی ہوئی بات کو جھٹلا دے. بل یصدق بعضہ بعضا، بلکہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے، اس کو اور سچا ثابت کرتا ہے. آپس میں موافقت ہے قرآن کی باتوں میں، تضاد نہیں ہے، کیونکہ تضاد غیر اللہ کے کلام میں ہوتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں، تدبر نہیں کرتے ہیں. تفکر مخلوق میں ہوتا ہے، تدبر کلام میں ہوتا ہے. یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں. اگر یہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. معلوم ہوا کہ مخلوق کے کلام میں تضاد ہوتا ہے، لیکن خالق کی وحی میں تضاد نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن میں بھی تضاد نہیں، سنت میں تضاد نہیں، اور قرآن و سنت میں تضاد نہیں. کیوں؟ یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے آیا ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حکمت، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا ہے. دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں تضاد نہیں ہوگا. تو کہا کہ قرآن کا بعض کی تکذیب نہیں کرتا ہے بلکہ تصدیق کرتا ہے. فَمَا عَرَفْتُم مِّنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، پس قرآن کی جو باتیں تم سمجھ لو، پہچان لو، حق تمہارے سامنے آ جائیں، اس کو سمجھ لو، اس پر عمل کرو. وَمَا جَهِلْتُم مِّنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اور جو بات تمہیں نہ سمجھ میں آئے، جس بات میں تمہیں اپنی جہالت کا احساس ہو کہ نہیں سمجھ رہا ہم کو، یہ جو تم کو نہ سمجھے، تمہیں معلوم نہ ہو، اس میں سے فَرُدُّوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، تو اس بات کو قرآن کے جانکار، اس کے عالم کی طرف لوٹا دو، پھیر دو. اس سے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہوتی جو کہتے ہیں کہ قرآن سب کا سب سمجھ میں آتا، کسی عالم کی ضرورت نہیں، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں. کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی اس کو ہم نے کیا کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو اس میں سے تمہاری سمجھ میں نہ آئے، جانکار کی طرف پھیر دو. تو طالب علم کو چاہیے کہ قرآن سنت کی باتیں یا دین کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آئے، اسے اہل علم کی طرف پھیر دے اور وہاں سے اس کی توضیح اور تشریح طلب کرے. امام احمد نے اس کو روایت کیا، اور یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم کو ایسا کرنا چاہیے. اِلَىٰ عَالِمِهِ، قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب پھر؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن میں نصیحت کی باتیں بہت آسان ہیں. یہاں پر لِلذِّكْر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، نصیحت کے لیے موٹی موٹی باتیں، لیکن اس کے گہرائی سے اس کے جو احکام ہیں، اس کے عقائد، اس کی مثالیں، اس کے احکام، ان کے لیے کچھ آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں، کچھ بہت غور کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی یاد رکھیے، جسے اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. بہت سارے لوگ یہ نہیں بتائیں گے، قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور انہیں صرف وہی لوگ سمجھ پاتے ہیں جو بہت علم والے ہیں. تو معلوم ہوا کہ قرآن کی مثالوں کے سمجھنے کے لیے علم درکار ہے. تو دونوں چیزیں ہیں، قرآن میں آسان باتیں بھی جو سمجھ میں آئیں، کچھ باتیں مشکل بھی ہیں جن کے لیے زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ہر میدان میں ہوتا ہے، ہر کلام میں ہوتا ہے. تو یہ ہر بات ہر شخص کو سمجھ میں آ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے جانکار کی طرف رجوع کرنا اور اس سے توضیح طلب کرنا عقل مندی کا تقاضا ہے. خود صحابہ کو ایسا ہوتا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، اولئک لهم الامن، انہی کے لیے امن کا وعدہ ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے. تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ظلم نہ ملائے اپنے ایمان میں، ان کے لیے امن کا اور وعدہ ہے، اور یہ اللہ کے ہاں دنیا و آخرت میں ہدایت یافتہ لوگ ہیں. کہتے شق ذلک علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر یہ بات بڑی شاق گزری، یہ آیت بڑی سخت ان کو محسوس ہوئی، اس میں تو بہت سخت معاملہ ہے. وقالوا اینا لم یظلم نفسہ، انہیں کہا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو.
قرآن کی اصطلاح میں اپنے اوپر ظلم کرنا سے مراد یعنی اللہ کے حکم میں کوتاہی کر دینا، غلطی کر دینا، اللہ کے حکم کو توڑ دینا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام نے بھی کیا کہا تھا، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت حوا نے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے ہی اوپر ظلم کر لیا۔ تو کہا کہ اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو، یعنی کچھ نہ کچھ کوتاہی غلطی اس سے نہ ہوئی ہو، ظلم کا ارتکاب تو ہم سے ہوا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کما تظنون، آپ نے کہا ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، جیسا تم گمان کر رہے ہو۔ انما ہوا کما قال لقمان لابنہ، آیت سے مراد وہ ہیں جیسا کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہا کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ امام البخاری نے اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6937، صحیح مسلم حدیث نمبر 124۔ تو اسی روایت سے معلوم ہوتا ہے صحابہ اس آیت کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پائے، جو بھی لوگ تھے موجود ان لوگوں نے نہیں سمجھا اس کو، اور کہاں گئے وہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک کہ ایک اچھی نیت سے پڑھنے والا بھی بعض اوقات سمجھنے میں اس کی دشواری آ سکتی ہے۔ دو، اس کو چاہیے کہ وہ جانکار کی طرف جائے اور اس سے پوچھے، اپنے ہی فہم کو کافی نہ سمجھے۔ تین، قرآن کے فہم کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ضروری ہیں، ورنہ بعض اوقات آدمی بہت دور کا معنی لے کر گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ کئی باتیں ہماری ثابت ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جانکار کی طرف جانا چاہیے۔ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہم منکرین حدیث سے یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، قرآن اگر کسی کو نہیں سمجھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیا ایسا ہوتا تھا کہ سبھی سمجھ میں آتا تھا؟ کبھی نہیں بھی سمجھتا ہوگا نا، ایک آدھ تو آیت ہوگی قرآن کی جو نہیں سمجھی صحابہ کو یا کسی ایک صحابی کو۔ ایسا ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں ممکن ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ان سے ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان کو کس کے پاس جانا زیادہ بہتر تھا؟ وہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہا کہ ٹھیک ہے، وہ چیز کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے خاص تھی کہ قرآن نہیں سمجھا؟ پوچھو، یا آپ کے بعد بھی اس کی ضرورت پیش آ سکتی، آج کے دور میں بھی کسی کو نہیں سمجھا، ایسا ہو سکتا گیا؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ تو کیا وہ رسول کے پاس جائے گا؟ تو جا تو نہیں سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، رسول کا کلام اگر آج موجود ہے، فرض کر لو کہ پوری طرح محفوظ ہے، تو کیا آج لازم ہوگا کہ وہ جائے؟ کہا کہ ہاں۔ کہ ٹھیک ہے، اب بحث ہم اس پر کریں گے، حجیت حدیث پہ نہیں کریں گے، اب حفاظت حدیث پر کریں گے، اب پھر وہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع صحابہ کرتے تھے، لہٰذا معلوم ہوا کہ امت کے دیگر افراد جو عربی نہیں جانتے ان کے لیے من باب اولا ضروری ہے کہ وہ آپ کی سنت کی طرف رجوع کریں۔ اس کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ان کے ذریعے سے ہم وہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ نہ صرف رسول کے پاس بلکہ صحابہ آپس میں اہل علم جو زیادہ علم والے ہوتے تھے ان کی طرف بھی رجوع کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشة رضی اللہ تعالی عنہا الا وجدنا عندها منہ علما۔ امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، سنن الترمذی حدیث نمبر 3883، اور روایت صحیح ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی ہیں جن کو حدیث معلوم تھی، حضرت عمر جو ہے یعنی ان کو نہیں معلوم تھی حدیث اجازت استئذان والی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ پر جب بھی کبھی کوئی مسئلہ مشکل آن پڑا جس کے سمجھنے میں ہم کو دشواری ہوئی، یعنی کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی ایسا ہوا کہ ہم کو نہیں سمجھی، اور پھر ہم نے اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس کے کیا معنی ہیں، کہتے ہیں کہ الا وجدنا عندها منہ علما، تو ہمیں ہمیشہ ان کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس باب میں کچھ نہ کچھ علم ضرور ملا، کہ ہمارے پاس جو فہم نہیں تھا، معلومات نہیں تھی حدیث کے بارے میں، ہمارے پاس جو علم نہیں تھا ان کے پاس وہ ہوا کرتا تھا۔ تو جب بھی ہم نے ان سے طلب کیا ان کے پاس ضرور اس کے پاس اس تعلق سے علم ملا، ہمیں سننے کا سیکھنے کا موقع ملا۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی کہ صحابہ بھی اپنے دور میں صحابہ کی طرف رجوع کرتے تھے جو ان سے زیادہ علم والے ہوا کرتے تھے، اور خود اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام معلوم ہوتا ہے۔
اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں آپ سوچئے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں اسلام میں کمتر مانی جاتی ہیں. دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس علم اتنا تھا کہ صحابہ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، مرد ان سے رجوع کرتے تھے. امہات المؤمنین میں سے مسلمانوں کی ماں ہیں. ہاں، اس کو دلیل بنا کر واٹس ایپ فیس بک پہ آپ بعض نوجوان ہمارے جو ہیں ایک دوسرے سے بہنوں سے علم لینے والے نہ بنیں. علماء بہت سارے بھی زندہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ہاں، خواتین سے علم لیں، یہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے. بعض اوقات اس سے ایک نیا فتنے کا دروازہ کھل جاتا ہے. باب نمبر 20. تو پچھلے باب سے ہم نے یہ سیکھا کہ مشکل مسائل میں علماء کی طرف رجوع کیا جائے. جو آدمی علماء سے دور رہتا ہے ایسا آدمی گمراہ ہوگا. اس بارے میں ہم نے پچھلے ابواب میں بھی دیکھا ہے. باب نمبر 20. علم میں زیادتی کی حرص ہونا چاہیے. ایک انسان چاہے علم میں کتنا ہی اس کے پاس معلومات جمع ہو جائے، کہ کسی ہی مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، اس کے دل میں علم میں اضافے اور تمکن اور تثبت اور فہم کی گہرائی کا شوق ہمیشہ ہونا چاہیے، بلکہ متون اور نصوص کے اضافے کا ہمیشہ سے اس میں مزاج ہونا چاہیے. علم کے پھیلاؤ اور اس کی گہرائی اور اس کی اونچائی سب کی طلب اس کے اندر ہونا چاہیے، چاہے وہ کتنا علم میں کیوں نہ آگے بڑھ جائے. اور سچا طالب علم ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، منہومان لا یشبعان، طالب علم و طالب دنیا. منہومان نہمہ صنعانی کہتے ہیں، امیر صنعانی کہتے ہیں اپنی کتاب التنویر شرح الجامع صغیر، کہتے ہیں النہمہ شدت الحرص علی الشیء. کسی چیز کی شدت سے حرص ہونے کو نہمہ کہا جاتا ہے. تو منہومان سے مراد ملا علی قاری کہتے ہیں مشکات کی شرح میں، کہتے ہیں منہومان ای حریصان. دو حریص ایسے ہیں. حریص کسی چیز کی بہت چاہت ہونا کسی کے دل میں، مجھ کو چاہیے ہی، حریص ہونا کسی چیز کا. کہتے ہیں دو حریص ایسے ہیں کہ جو کبھی سیر نہیں ہوتے، دل کبھی بھرتا نہیں ان کا. ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا. حدیث پڑھنے والا، نوٹ گننے والا، علم کی کتابیں جمع کرنے والا، مال جمع کرنے والا، یہ دونوں جو ہیں یہ کبھی ان کا دل بھرتا نہیں ہے. تو دو حریص ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، ان کا دل کبھی بھرتا نہیں ہے. ایک وہ جو علم کا طالب ہے، دوسرا وہ جو دنیا کا طالب ہے. یعنی سچا طالب علم کبھی قانع نہیں ہوتا. بس ہو گیا اب اس کے بعد علم بند کر دو، بہت ہو گیا علم میرے پاس، اب نہیں، بند. ایسا کبھی نہیں ہوتا. وہ علم لینا ایسے جیسے سانس لینا. کبھی آدمی نہیں بولتا بچپن سے لے رہا ہوں، سانس چھوڑ دیتا ہوں، ابھی موت ہے اس کے لیے. وہ موت ہے اس کے لیے. وہ اس کی زندگی کی بقا اور اس کی صحت، ساری چیزوں کا زندگی کا مدار اس پر. وہ سانس لیتا رہے. بوڑھا ہو گیا، اب بچپن میں لیتا تھا، جوانی میں لیا، اب بوڑھا ہو گیا، اب چھوڑ دیتا ہوں سانس لینا. نہیں، وہ ایک دن ہونے والا ہے، لیکن ابھی نہیں. تو سانس چھوڑ دینا موت ہے. جب تک حیات ہے سانس لینا ہے، بلکہ جب تک سانس لینا ہے حیات ہے. اس لیے جب تک انسان طلب علم کے میدان میں رہے گا، اس کے علم میں نور، اس کے علم میں بقا اور اس کے علم میں گہرائی، اس کے علم میں یعنی خیر رہے گی، برکت رہے گی. علم کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، آدمی بہت دور چلا جاتا ہے. تو آدمی کو بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، دروس میں آتے ہیں، شروع میں نئے ہوتے ہیں، ایک دم ابھی آج سے قرآن و سنت پہ عمل کروں گا، آگے سب سے آگے بیٹھے گا، مولوی صاحب کے قریب بیٹھے گا، مصافحہ کر کے خوش ہوگا، اور ریکارڈنگ بھی خود کر کے بیوی کو لے جا کے سنائے گا. ٹھیک 2-3 سال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ توحید پر ہے نا، سنا ہوں میں، بہت سنا ہوں میں، اب تو میں بس ایسی کبھی کبھار سن لیتا ہوں، سب سن لیا میں، آ گیا مجھ کو. اور پھر وہ آتا نہیں ہے، دینی درس میں بیٹھتا نہیں ہے، علماء کی دروس سنتا نہیں. کیوں؟ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو آ گیا. کبھی کوئی انسان اس کو اتنا نہیں آتا ہے کہ اس کو سیکھنے کی ضرورت ختم ہو جائے. انسان کو کبھی بھی دنیا میں اتنا نہیں آتا ہے کہ اب اس کو سیکھنے کی ضرورت ختم ہو جائے. اگر ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن آپ کا بھی معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ آپ علم کی دعا کریں، آگے آئے گا. امام مالک ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم ان يترك التعلم. جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے روایت کیا اس کو 579، اور اس کی سند حسن ہے. کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے لیے
جس کے پاس علم ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کرنا چھوڑ دے۔ جس شخص کے پاس کچھ علم ہے اس کے لیے ہرگز بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ تعلم کو، طلب علم کو، علم حاصل کرنے کے معاملے کو چھوڑ دے، بلکہ جس کے پاس علم ہے اس کو بھی علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ احمد ابن محمد ابن ایوب صاحب المغازی کہتے ہیں اجتمع الناس الى سفیان ابن عیینہ، لوگ سفیان ابن عیینہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کے پاس جمع ہوئے۔ ابن حجر نے ان کی کئی اقوال ذکر کیے تہذیب التہذیب میں، اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی باتیں انہوں نے کہی ہیں، بہت گہری باتیں انہوں نے کہی ہیں، اور معروف تھے اس کے لیے وہ حکمت کی باتیں بولنے کے اعتبار سے۔ تہذیب التہذیب میں جو چاہے دیکھ سکتا ہے اس کو۔ اجتمع الناس الى سفیان ابن عیینہ، لوگ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کے پاس جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا لوگوں سے ہی، فقال من احوج الناس الى هذا العلم، سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے لوگوں سے پوچھا اس علم کا لوگوں میں سب سے زیادہ محتاج کون ہے؟ یہ جو علم ہے اس کا سب سے زیادہ محتاج لوگوں میں کون ہے؟ فسکتوا، سب کے سب چپ ہو گئے، کیا بولے؟ ثم قالوا تکلم یا ابا محمد، لوگوں نے کہا اے ابو محمد آپ ہی بتائیے، آپ ہی کچھ بولیے، ہم تو سب چپ ہیں، ہم کو تو نہیں معلوم، آپ بتائیے۔ قال احوج الناس الى العلم العلماء، کیا کہ علم کے سب سے زیادہ محتاج علماء ہیں، علم کے سب سے زیادہ محتاج وہ لوگ ہیں جو خود علماء ہیں۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَهْلَ بِهِمْ أَقْبَحُ، کہتے ہوئے اس لیے کہ ان کا کسی معاملے میں جاہل رہ جانا اور بھی زیادہ بدنما ہے، اور بھی زیادہ برا ہے۔ لِأَنَّهُمْ غَایَةُ النَّاسِ، اس لیے کہ وہ لوگوں کی غایت ہے، لوگ گھوم پھر کے انہی کے پاس پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور ان سے پوچھا جاتا ہے، یا قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا، رہنمائی کی ذمہ داری ان پر ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، تو علماء کی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی کہ قوم کی رہنمائی کریں، لوگوں سے پوچھتے ہیں آگے، تو ان کا نہ جاننا، اب لوگ نہیں جانتے، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اب جاننے والے بھی نہیں جان رہے تو ایسا کیسے ہوگا؟ پھر جائیں کہاں پہ؟ عوام جائے کس کے پاس؟ تو علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کو اپڈیٹ کرتے رہیں، وہ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ یہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ، اور بہت ہی حکمت کی بات ہے، کیونکہ انسان کے پاس کچھ طالب علم کو بھی آپ دیکھیے، کتابیں کچھ پڑھ لینے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے مجھے علماء کی مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آ گیا مجھ کو توحید آ گئی، پھر کبھی کسی درس میں بیٹھتا ہے توحید کے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کبھی سنا ہی نہیں تھا میں تو آج تک یہ سمجھتا تھا کہ یہ توحید ہے، لیکن یہ توحید نہیں، یہ توحید کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ علم کے مراتب ہیں، آج آپ کے پاس جتنا ہے ختم نہیں ہو گیا، اور ہے، اس کے بعد اور ہے، بلکہ ایک ہی حدیث، ایک ہی آیت آپ نے فلاں تفسیر میں پڑھی، فلاں حدیث کی شرح کی کتاب میں پڑھی، آپ کو لگتا آپ سمجھ گیا مجھ کو، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد آپ کسی کتاب میں، تفسیر میں یا حدیث کی شرح میں دیکھتے ہو، آپ کو محسوس ہوتا کہ یہ معنی تو میرے ذہن میں کبھی آئے نہیں، لیکن دیکھیے فلاں مفسر نے یہ بھی معنی اس کے بیان کیا ہے، فلاں شاعر نے یہ بھی مسئلہ اس سے مستنبط کیا، میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ تو علم کے مراتب ہیں، اتنے سارے، اللہ نے امت پر اتنا بڑا احسان کہ اتنے علماء امت کو دی، اتنی کتابیں لکھی علماء نے، اتنی مجالس، آج خاص طور سے اتنی مجالس دینی ہیں، ہم لوگوں کو محروم نہیں رہنا چاہیے، اور کبھی اپنے علم پر قناعت نہیں کرنا چاہیے، بس نہیں بولنا چاہیے، بس بولنے کو بس بولنا چاہیے، بس بولنا، بس اب سیکھنا چاہیے، ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔ حلیۃ الاولیاء اور جامع بیان العلم یہ روایت موجود ہے اور اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ اسی کے مثل جامع بیان العلم میں تھوڑے فرق کے ساتھ یہ قول ذکر کیا ہے ابن عبد البر نے، کہتے ہیں کہ سئل سفیان بن عیینہ من احوج الناس الى طلب العلم قال اعلمهم، پوچھا گیا ابن عیینہ سے کہ لوگوں میں علم کے حاصل کرنے کا سب سے زیادہ محتاج کون ہے؟ کہا جو ان میں سب سے زیادہ علم والا ہے، اعلمهم، جو ان میں سب سے زیادہ علم والا ہے وہ سب سے زیادہ علم حاصل کرنے کا محتاج ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ان الخطأ منہ اقبح، اس لیے کہ اس کا کسی مسئلے میں غلطی کر جانا اور بھی زیادہ برا ہے، اور بھی زیادہ برا ہے، لہٰذا اس کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے علم کے اعتبار سے۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں خود اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کی مرضیات کو، اللہ کے دین کو،
اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو جاننے والے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اس بات کا حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی کہا کیجئے بطور دعا، اے میرے رب میرے علم میں مزید زیادتی عطا فرما، یا اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے، مجھے علم میں اور ترقی دے، میرے علم کو اور زیادہ کر دے۔ ازدیاد علم کی دعا آپ اللہ سے کیجئے۔ علم اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں خود قرآن میں کہا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے نبی اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل رہا ہے ہمیشہ سے۔ تو اتنا بڑا فضل اللہ نے بیان کیا اور بتایا کہ آپ کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، اے میرے رب میرے علم میں مزید زیادتی عطا فرما۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی، آپ دیکھیے، آپ دعا کریں اللہ سے، اللہ علم زیادہ دے مجھ کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ بات تھی کہ آپ اللہ سے اور علم مانگیں، اور اس کی تعمیل میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اور یہ بہت پیاری دعا ہے، اس کا اہتمام ہمیشہ ہم کو کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جو کچھ تو نے علم مجھ کو عطا فرمایا ہے، اس علم کو میرے لیے نفع بخش بنا دے، اس علم سے انتفاع کی توفیق مجھ کو دے، فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ علم سے فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ آدمی کا اعتقاد اس کے مطابق ہو، آدمی کے ارادے اس کے مطابق ہو، آدمی کا قول اور عمل ظاہر و باطن اس علم کے مطابق ہو، اور اس علم کے مطابق وہ خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچائے اور ان کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی، اور اے اللہ مجھے تو وہ علم دے جو میرے لیے نفع بخش ہو، وہی علم مجھ کو سکھا جو نفع بخش ہو، نقصان پہنچانے والے علم سے مجھ کو بچا لے۔ یہ معنی اس کے ہے کہ ایسا علم دے جو نفع بخش ہو، فضول علم جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا، کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا علم جو نقصان دینے والا ہے، دنیا آخرت میں بچا لے۔ ایسا علم دے جو نفع بخش ہو۔ 3 وزدنی علما، اور اے اللہ مجھے علم میں اور بڑھا، میرے علم میں اور زیادتی دے دے۔ تو زیادتی علم کی طلب ہوگی تبھی تو مانگے گا نا آدمی۔ آدمی مانگتا تب ہے جب اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اب اس کی مدد کرے۔ ظاہر بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتابیں پڑھنا یا فلاں سے یہ تو ذریعہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہاں وہاں سے سیکھنے والے نہیں تھے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تعلیم دی جاتی تھی۔ علمہ شدید القوہ، آپ کو جبریل آ کے سکھاتے تھے، تو اللہ کی وحی سے آپ سیکھتے تھے۔ ظاہر بات ہے اللہ ہی سے مانگیں گے، لیکن ہمارے لیے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو پڑھیں گے، ہم کیوں مانگیں؟ اس علم کے اعتبار سے توفیق کا ملنا، صحیح فہم کا ملنا، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس شخص کو حکمت عطا کی گئی اسے بہت زیادہ خیر عطا کی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ حکمت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اسی طرح سے کہا گیا، حدیث میں بتایا گیا، من یورد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ کبھی وہ تھکے نہیں۔ سانس لینے سے تھکتا آدمی، بہت تھک گیا میں، نہیں، بہت ہو گیا، موڈ نہیں سانس لینے کا، بہت بور ہو رہا سانس لینے سے، نہیں، وہ ضروری ہے، اس کے لیے ضروری ہے وہ، اور اس کے لیے وہ یعنی اس کی زندگی ہے۔ وہ طالب علم کی زندگی ہے کہ وہ اہل علم سے مربوط رہے، ان سے پوچھتا رہے، پڑھتا رہے، سیکھتا رہے، ان کی رہنمائی میں چلتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، اور ہمیشہ ایسا موقع تلاش کرتا رہے کہ اس کے علم میں زیادتی ہو۔ کوئی ایک بات معلوم نہیں ایسی ہو، بعض سلف سے پوچھا بھی گیا کب تک چلے گا آپ کا قال اللہ قال رسول اللہ، یہ سب کب تک چلے گا؟ کہا کہ شاید کہ کوئی ایسی بات ہے جو یعنی میرے لیے خیر کی بن جائے، کوئی بات ایسی ہو جو اب تک میں نے سنی نہیں اور اس سننے کے بعد میری زندگی بدل جائے۔ معلوم نہیں کوئی ایک ایسی حدیث، کوئی ایسی ایک بات، کوئی ایک ایسا جملہ کسی درس کا ہو
جو ہماری زندگی بدلنے والا ہو اور ہم نے اب تک اس کو نہیں سنا ہو۔ اگر آدمی ایسا سوچے گا تو کوئی درس چھوڑے گا نہیں، کسی دینی مجلس میں آدمی نہیں بیٹھے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کو سب آتا ہے، یہ نہیں آنے کی علامت ہے۔ آپ کو ابھی یعنی اگر آدمی ایسا سوچتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تک تجھ کو معلوم نہیں پڑا علم کا معاملہ کیا ہے۔ علم میں تجدید ہوتی رہتی ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا میں نے کیا سمجھا اس سے، اس کے معنی اس کو معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یعنی وہ اس کے معنی معلوم ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ جو اس میں چھپی ہوتی ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتی ہے۔ کسی مجلس میں بیٹھتا ہے اور جب معلم وہ سکھاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے یہ بھی اس میں تھا، اور میں سالوں سے اس کو یاد کیے ہوئے کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں نے۔ تو علم کے مراتب ہیں، اس لیے ہمیشہ ہم کو علم کی جستجو میں رہنا چاہیے، اور علم بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت بھی اللہ نے جتائی ان کے علم کی بنیاد پر، وعلم آدم الاسماء، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا، اللہ نے فضیلت جتائی، اور فرشتوں کو یعنی ثم عرضهم علی الملائکہ، تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے بطور یعنی ان کو ان کے پر فوقیت دیتے ہوئے اس طرح سے ان کے سامنے بتایا، دیکھو ان کو معلوم ہے تم کو نہیں معلوم۔ تو علم بہت بڑی نعمت ہے، اور جو انبیاء کو دی جاتی ہے، اور انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ علم اور اہل علم کی قدر کرنا چاہیے، اور ہمیشہ علم کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ علمی مجالس میں ہم کو شریک ہوتے رہنا چاہیے، علماء سے پوچھتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں مزید علم حاصل کرنے والا بنائے، اور علمی مجالس میں بیٹھنے کی، علماء سے پوچھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر میں ایک مکتبہ ہونا چاہیے، لیکن علم غلم کتابیں اس میں نہ ہوں، بلکہ اہل علم سے پوچھ کے اچھی کتابیں اس میں رکھیں۔ اسی طرح سے جو بھی ذرائع ہمارے پاس ہیں ان میں بھی معتبر اہل علم سے ہی علم حاصل کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے ایک یعنی آنے والا جو درس ہے، بہت ممکن ہے یہ آخری درس ہو، تو انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ساری باتیں مکمل ہوں۔ اگر نہیں ہو پائیں تو پھر انشاءاللہ ایک درس اور بڑھ سکتا ہے، معذرت کے ساتھ۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔